صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کچھ یہودی پڑھے لکھے لوگ غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، معروف حدیث ہے۔ آ کر 3 سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من الروح، روح کیا چیز ہے، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال اصحاب الکہف کون ہے۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کل آنا، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ چلے گئے، کل پھر ہے تو آپ نے فرمایا کہ جواب نہیں آیا، اب کل آنا، صبح آنا، پھر اس کا جواب دیں گے۔ پھر تیسرے دن آ گئے، جواب طلب کر رہی ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آپ صبح آنا، اگلے دن آنا، اس کا جواب دیں گے۔ اگلے دن گزر گیا، پھر آ گئے۔ اسی طرح یہ دن گزرتے گئے اور آپ انہیں ٹائم دیتے گئے کہ آپ صبح آنا، آپ کل آنا، آپ کو جواب دیں گے۔ یہودی غیر مسلم وہ بھی آ رہے ہیں بار بار، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ کل آنا، کل آنا، کل آنا، صبح آنا، آپ کو جواب دیں گے۔ تاریخ میں آتا ہے 15 یا 17 دن ایسے گزر گئے، آپ انہیں کہہ رہی ہیں کہ صبح آنا، کل آنا، آپ کو جواب دیں گے، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کل دیں گے۔ آخر کار آسمان سے وحی آ گئی، سورۃ کہف کی یہ آیات نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بتایا گیا کہ جو کچھ یہ یہودی سوال کر رہی ہیں ان کا جواب یہ ہے، جواب دے دیا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبریل علیہ السلام سے کہ اتنے دن ہو گئے، اب وحی لے کے نازل نہیں ہوئے، وجہ کیا تھی؟ آسمان سے جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق پھر جواب دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ وہ یہودی آپ سے سوال کر رہے تھے، آپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ کل آنا، آپ نے ایسا نہیں کہنا تھا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ نے ایسا نہیں کہنا تھا۔ کیسا کہنا تھا؟ جواب تو عقل تو یہی کہتی ہے، اگر کوئی سوال کرے، کوئی چیز پوچھے، علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو یہی کہتی ہیں کہ بعد میں بتائیں گے یا کل آ جانا، بتا دیں گے آپ کو۔ اصول تو یہی ہے، دستور تو یہی ہے، لیکن یہاں کچھ اصول چینج ہے۔ اصول اور دستور کیوں چینج ہے، وجہ کیا ہے، آگے آپ سنیں گے، یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسا نہیں کہنا کل آنا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایسا کہنا ہے کہ آپ کل آنا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو جواب دیں گے، انشاءاللہ۔ یہ کہنا تھا آپ نے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کل جواب دیں گے۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آپ نے شامل نہیں کیا، اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کل آنا، آپ کو جواب دیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑی ہستی اور پاکیزہ ہستی ہیں، امام الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی، اپنی مشیت میں آپ کو شامل نہیں کیا۔ عقیدہ سمجھا رہا ہو کہ انسان عقیدہ بنائے، انسان ذہن بنائے، انسان اپنا مائنڈ بنائے،
انسان سوچ بنائے اور انسان اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے، وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہی کچھ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، وہی کچھ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت، آپ کی مرضی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ میں اور آپ کون ہے کہ ہماری مرضی اور میرا پیر، میری گدی، وہ فلاں فلاں، یہ کون ہے ان کی مرضی شامل ہوگی تو یہ کام ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میری ہی مرضی ہے، میری ہی مشیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ قرآن کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ یہ باتیں ملا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا۔ قرآن کے اندر جواب موجود ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، دنیا کائنات کے لوگوں سمجھ لو کہ یہ دھرتی میری ہے، یہ زمین میری ہے۔ الا لہ الخلق، میں نے پیدا کیا اس دھرتی کو، اس زمین کو، اس آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ لوگوں تم اس زمین کے اوپر چلتے ہو، اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اس آسمان کے نیچے رہتے ہو، اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ چیز میری ہے، میری زمین ہے، اس کے اوپر کنٹرول اور مرضی بھی میری چلے گی۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہارا کنٹرول نہیں چلے گا۔ چیز میری ہے تو میری ہی مرضی چلے گی، اور کسی اور کی اس کے اندر مرضی شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو کہا وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی کچھ ہوتا ہے، اور جو کچھ لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، وہی کام ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان جتنا مرضی کوشش کر لے، انسان جتنا مرضی ٹل لگا لے، انسان جتنا مرضی اپنی انرجی سیو کر دے، صرف کر دے، بتا دے، ساری زندگی لگا دے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں نے عقیدہ بنانا ہے، میں نے ذہن بنانا ہے، اور میں نے یہ سوچ بنانی ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ بن گئی، ہمارا یہ عقیدہ بن گیا، دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ساری ختم ہو جائیں گی۔ آگے چل کے اس کا ذکر کرتے ہیں کیسے ختم ہوگی پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں۔ اس چیز کو ہم نے ذہن میں بٹھائیں گے تو یہ پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سمجھے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو، اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے اوپر کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، انسان کی مرضی اور مشیت شامل نہیں ہے۔ انسان تو بوجھ کو چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے یہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے، اور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لیکن ملتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر جس کے پاس پیسہ ہوتا، عقل تسلیم کرتی ہے، عقل ایسے ہی کہتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا، جو سب سے زیادہ محنت کرنے والا ہے، اسی کے پاس پیسہ ہوتا۔ عقل تو یہی کہتی ہے جتنا زیادہ محنت کرو گے اتنا پیسہ ملے گا۔ ایک مزدور جو صبح سے شام تک یہ تغاری، یہ اینٹیں، یہ مکان، یہ ساری چیزیں بناتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت والا کام ہے، پھر تو سب سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے، سب سے زیادہ محنت کر رہا، مشقت والا کام کر رہا ہے، اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ سب سے زیادہ غریب یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی بارشوں میں آپ دیکھ لیں، نہیں بنوا رہے لوگ مکان، یہ نہیں کام کروا رہے، بیٹھے ہیں، اور نہیں ہے پیسہ، نہیں ہے چیز، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں تو ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی یہی ہے۔ انسان چاہتا ہے یہ بارش نہ آئے، ہو رہی ہے، روک لے انسان، سارے لوگ ٹل لگا کے بیٹھے، بارش نہ آئے، آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو انسان ہے، یہ کمزور ہے، اور اس کے اوپر اتنا زیادہ گناہوں کے انبار ہے،
یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، آئیے اس مخلوق کی بات کرتے ہیں جو کہ گناہوں سے بالا تر ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کے متعلق قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، وہ مخلوق ایسی نافرمانی کرتی نہیں ہے، عبادت کرتی جا رہی ہے، عبادت کرتی جا رہی ہے، نافرمانی ان کے جسم کے اندر شامل ہی نہیں ہے، ان کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی زور لگا رہے ہیں کہ ہماری مرضی چلے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بتا دیا تم عبادت کرنے والے ہو لیکن تمہاری مرضی بھی نہیں چلے گی، جو کچھ میری مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ملائکہ، فرشتے اللہ رب العالمین کے قریب ہے، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، گناہ ان کے جسم کے اندر شامل ہی نہیں ہے اور فرما برداری کرنے والے عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ لے لیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کی جماعت میں چاہتا ہوں، میری مرضی اور مشیت یہ ہے، زمین کے اوپر ایک چلنے والا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان بنانا چاہتا ہوں، انسان بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اے اللہ، انسان کو نہیں بنانا، انسان کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا اللہ، انسان کو نہیں بنانا، یہ انسان خون ریزی کرے گا، انسان فساد زمین کے اوپر کرے گا، یہ خون بہے گا جیسے انسان آج بہا رہا ہے، اور یہ زمین کے اوپر زمین کی ایسی محبت ہے، انسان اس محبت میں اور اس زمین کی لت کے اندر اگر چلا گیا تو یہ خون ریزی کرے گا۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں زمین کی ایک بلشت کی وجہ سے کتنے لوگ قتل کر ہو جاتے ہیں، زمین کی ایک بلشت کی وجہ سے کئی خاندان کے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور کئی سال یہ جنگ لگی رہتی ہے صرف زمین کی ایک بلشت کی وجہ سے کہ یہ زمین کا حصہ میرا ہے، یہ میرا حصہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرا ہے، جنگ شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ، ان کو نہیں بنانا زمین کے اوپر، یہ فساد پیدا کریں گے۔ اگر بات ہے عبادت کی، نحن نسبح، اے اللہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہم ہی کافی ہیں، اے اللہ ان کو نہیں بنا، ہم تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اب فرشتوں کی جماعت جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے انسان کو بنانا ہے، یہ میری مرضی اور مشیت ہے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ عبادت گزار ہم ہیں، پھر انسانوں کو نہیں بنانا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہوئی، عبادت کرنے والے یہ فرشتے، ان کی مرضی اور خواہش پوری نہیں ہوئی۔ مرضی اور خواہش زمین اللہ تعالیٰ کی، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ زمین میری ہے، میں نے پیدا کی ہے، اس کے اوپر کنٹرول اور مرضی میری ہی چلے گی۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ اگر بات